اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اسلام ٹی وی کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سید المعجزات کتاب انقلاب حصہ دوم پر بات کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حفاظتی نظام میں عدد 19 کا استعمال پروردگار عالم خالق کون و مکان اللہ رب العزت کے علیم و حکیم ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ اس پر ابتدائی باتیں حصہ اول میں ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے۔ ذرا دیکھیں کیسے علیم و خبیر ذات نے 19 کے ہندسے کو اپنی کتاب کے حفاظتی نظام میں استعمال فرمایا ہے۔ پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات کے الفاظ کی تعداد 19 ہے۔ پہلی وحی کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کے حروف کی تعداد 19 ہے۔ نزولی اعتبار سے آخری سورت سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس کے الفاظ کی تعداد بھی 19 ہے، اور اس کی پہلی آیت کے حروف کی تعداد بھی 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد بھی 19 ہے۔ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آئی ہے، اور 114 حاصل ضرب ہے 19 کا۔ اگر ہم 19 کو 6 کے ساتھ ضرب کریں تو 114 آتا ہے۔ قرآن مجید میں سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے جو حاصل ضرب ہے 19 کا۔ سورہ مدثر کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے 19 کا لفظ استعمال کیا ہے، 19 کا تذکرہ کیا ہے، اس کے کل حروف کی تعداد 247 ہے، اور جو حاصل ضرب ہے 19 کا، یعنی 19 ضرب 13 کریں تو 247 آتا ہے۔ حروف مقطعات حیرت انگیز طور پر تمام حروف مقطعات کا استعمال 19 کے دائرے میں استعمال ہوئے ہیں، جس کی چند مختصر مثالیں یہ ہیں کہ سورہ کاف جو حرف مقطع کاف سے شروع ہوتی ہے، اس صورت میں کاف کا استعمال 57 ٹائم ہوا ہے، یعنی 19 ضرب 3 57 ہوتا ہے۔ سورہ نون میں سورہ قلم جو کہ نون سے شروع ہوتی ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس صورت میں نون کا استعمال 133 بار ہوا ہے۔ 19 ضرب 7 کریں تو 133 ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ دنیا 133 بار استعمال ہوا ہے، اور آخرت 114 بار استعمال ہوا ہے۔ لفظ قرآن پاک میں 76 بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے واحد ہونے کا تذکرہ قرآن پاک میں 152 مرتبہ ہوا ہے، یعنی 19 ضرب 8 برابر 152۔ شرک کا لفظ 171 بار آیا ہے، 19 ضرب 9 کریں تو 171 ہوتا ہے۔ الف میم نون کا مادہ بمانی امن کا مادہ قرآن پاک میں 874 بار استعمال ہوا ہے۔ یہ امن اور ایمان دونوں کا مادہ ہے، تو 874 بار استعمال ہوا ہے، اور 874 بھی حاصل ضرب ہے 19 کا۔ 19 ضرب 46 کریں تو 874 ہوتا ہے۔ فے سین دال کا مادہ قرآن پاک میں 38 بار استعمال ہوا ہے، یعنی امن کا تذکرہ زیادہ ہے اور فساد کا تذکرہ کم ہے، اور 19 ضرب 2 کریں تو 38 ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا تذکرہ 76 بار قرآن پاک میں ہوا ہے،
اور اللہ کے غضب کا لفظ، اللہ کے غضب کا ذکر 19 بار آیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان الفاظ کے استعمال میں بھی 19 کا حفاظتی نظام کار فرما ہے۔ مصیبت اور تکلیف کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کل ملا کر 76 ہوتے ہیں۔ 19 ضرب 4 کریں تو 76، اور شکر کی ترغیب بھی 76 بار ہوئی ہے۔ یعنی انسان پر برا وقت آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو وہ صبر و شکر سے کام لے۔ کتنا توازن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد 19 بنتی ہے، تو اس کے الفاظ کا جو استعمال ہے، یعنی کہ اسم اللہ، الرحمن اور الرحیم، یہ الفاظ حیرت انگیز طور پر قرآن مجید میں 19 کے حاصل ضرب کے مطابق استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے کہ لفظ اسم 19 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، لفظ اللہ 2945 بار استعمال ہوا ہے، جو حاصل ضرب ہے 19 کا۔ اگر ہم 155 ضرب 19 کریں تو 2945 آتا ہے۔ الرحمن کا لفظ 57 بار استعمال ہوا ہے، 19 ضرب 3، اور الرحیم کا لفظ 114 بار استعمال ہوا ہے، 19 ضرب 6۔ What a mathematical composition, amazing and supernatural, miraculous and wonderful۔ اقبال اسی لیے فرماتے ہیں، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، خدا تجھ کو عطا کرے پھر جدت کردار۔ اور اقبال آج کے مسلمانوں کی پستی بھی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کا یہ حفاظتی نظام دنیا والوں کے لیے دعوت ہے۔ کتاب ہدایت کا یہ حفاظتی نظام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، دنیا کے تمام سائنسدانوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ کتاب عظیم صادق اور امین پیغمبر اسلام سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برحق نازل ہوئی ہے۔ اس کا ہر لفظ، اس کی ہر آیت، حتیٰ کہ ہر نقطہ و حرکت بھی برحق ہے، اور وہ بھی ایک حفاظتی نظام کے دائرے میں موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ آج قرآن مجید کی حفاظت کا نظام وہ اس آیت کو واضح کرنے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور حیرت انگیز طور پر آج تک اس حفاظتی نظام جو کہ اتنا مؤثر ہے کہ ایک زیر زبر کی، ایک حرف کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور جو کہ اتنا معجز ہے کہ انسانی عقل کو دنگ کرنے کے لیے، انسانی علوم کو دنگ کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو کہ تمام عالموں سے بڑا عالم ہے، جو علیم بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو بصیر بھی ہے۔ یہ پیغام ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کہ ان کی دنیا اور آخرت میں نجات کا، ان کی فلاح کا، ان کی ہدایت اور رہنمائی کا، ان کی کامیابی کا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ This multifold, interlocked, mathematical design is a message in the universal language of the world. This message
providing a built-in physical evidence of its divine source. It leaves no doubt in our hearts that the Holy Quran is the final book of Allah through His last prophet to His bondsmen in last era before the judgment day. Its everlasting challenge for the whole of the mankind. Its everlasting challenge for the whole of the mankind is, if you are true in your words, bring out any mistake in its composition, in its writing, in its topics. اور اسی چیز کو قرآن پاک اس طرح سے چیلنج کرتا ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے ہم نواؤں کو، اپنے گواہوں کو بلاؤ اللہ کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو تو. لے آؤ اپنے اہل علم کو، اپنے دانشوروں کو، اپنے سائنسدانوں کو، اپنے حساب دانوں کو، اٹھا لاؤ اپنے کمپیوٹرز اور سپر کمپیوٹرز، اپنے کیلکولیٹرز اٹھا لاؤ، بلا لو اپنے زبان دانوں کو، فصیح لسانوں کو، اور بنا لاؤ کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت ہمارے کلام کے جیسی. ایک اور چیلنج پر چیلنج. دنیا کا کوئی مصنف ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چیلنج کر سکے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ، اس جیسا کوئی فکرہ بنا لاؤ. کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو کہے کہ جو شعر میں نے لکھ دیا ہے اس جیسا کوئی شعر بنا لاؤ. کوئی سائنسدان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ جیسی تھیوری میں نے پیش کر دی ہے کوئی ایسی تھیوری پیش نہیں کر سکتا. کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میری بات حتمی اور فائنل ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر وہ چیلنج کے اوپر چیلنج کرے کہ تم بنا ہی نہیں سکتے. یہ صرف پروردگار عالم ہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ چیلنج پر چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے. کتنا بڑا چیلنج ہے. آج تک کوئی اس کو قبول نہیں کر سکا اور قیامت کے دن تک کوئی اس کو قبول نہیں کر سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اسی آیت کے اگلے حصے میں فرما دیا، اے نادانو، اے بے وقوفو، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو پروردگار عالم کی ذات کا، جو اس کے پیغمبر اسلام کا، جو اس کے کلام حیات کا، جو اس کی کتاب انقلاب کا انکار کرتے ہیں، یہ آگ ان کے لیے ہے. تو اس لیے میری اس ویڈیو کے ذریعے سے تمام دنیا کے لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ وہ قرآن مجید پر غور و فکر کریں، وہ اسلام کا مطالعہ کریں، وہ اپنی سرکشی، بغاوت، ضد، ہٹ دھرمی میں نہ رہیں. اگر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر وہ سائنس کی ترقی چاہتے ہیں،
اگر وہ اپنی معیشت کی ترقی چاہتے ہیں، اگر وہ اس دنیا کی حفاظت چاہتے ہیں، تو اس کتاب پر، خالق کائنات پر اور پیغمبر اسلام پر ایمان لانا از حد ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یقین کریں کہ اس کی دنیا کی ترقی بے اعتبار ہے، کسی کام کی نہیں ہے، اس کی یہ ترقی اس کے کسی کام نہیں آنے والی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دیکھیں، شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں، اور خوبصورت معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی سید المعجزات کے حصہ سوم کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔